السلام علیکم ناظرین۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا بازار ویسے ہی گرم ہے اور متحارب سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف یوں سمجھیے کہ لٹ لیے گھوم رہی ہیں، لیکن اس پر تحفہ یہ ہوا کہ براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہیں کاوے موسوی صاحب، انہوں نے کچھ انکشافات کر دیے۔ یہ انکشافات بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے حزب اختلاف کے میاں نواز شریف کو، موجودہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے زمانے کو اور نیب کو، سب کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور بالواسطہ طور پر اور براہ راست ہر اعتبار سے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ تمام کے تمام کرپٹ ہیں۔ ان کا تازہ انکشاف، اس سارے معاملے میں ایک کسر یہ رہ گئی تھی کہ آصف علی زرداری کا ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا، تو ان کا جو تازہ انٹرویو اور تازہ جو انکشاف ہے وہ اسی بارے میں ہے۔ اس کا ایک حصہ سنیے۔ Okay, did you get any other offer from any other client, any other person in that list of 200 people, or their age or someone? Oh, yeah. I mean, Asif Zadari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zadari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja. And they approached us in order to come and settle the Bhutto Zadari investigation. یہ جو آپ نے گفتگو سنی کاوے موسوی صاحب کی مقیم صاحب کے ساتھ، تو اب یہ دیکھیے کہ وہ تکون مکمل ہو گئی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حزب اختلاف، پاکستان کی موجودہ حکمران جماعت اور ماضی کے فوجی حکمران، ان تینوں کو انہوں نے اپنے الزامات کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اب یہ صورت یہ بنی کہ پاکستان میں کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بھی ایسا فریق نہیں ہے جس پر عوام اعتماد کریں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کاوے موسوی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ یعنی آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ تحریک انصاف ہمارے پاس ایک آخری چارہ کار کے طور پر، ایک نجات دہندہ کے طور پہ متعارف کرائی گئی، وہ آئی، وہ اقتدار میں آ گئی۔ اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا نہیں ہے، یہ بات کا معاملہ ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، یہ اور موضوع ہے۔ لیکن بنیادی جو سوال ہمارے یہاں کرپشن کا اٹھایا گیا، کرپشن کے حوالے، اور یہ بتایا گیا، بنیادی نیریٹو یہ بنایا گیا کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ کرپشن ہے۔ کرپشن ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن یہ نیریٹو بہت کامیابی سے بنا دیا گیا، اور اگر یہ کامیابی سے یہ نیریٹو بن گیا تو آج ہمارے سامنے موجودہ حکمران جماعت جو نیریٹو کے خلاف، جو کرپشن کے خلاف بات کر رہی ہے، وہ قوتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو ماضی میں حکمران رہیں اور جن پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے، اور اس سے پہلے جو فوجی حکومت آئی، جو بہت سارے دیگر الزامات کے علاوہ انہوں نے جو روایتی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت تھی، اس نے بھی ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے، پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کرپٹ ہیں۔ تو اب بتائیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوم، پاکستان کے عوام کس پر اعتماد کرے؟ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بے شمار نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہم بھی تو یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ کوئی بھی حکمراں طبقہ ہو، اس کا تعلق سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، وہ ناقابل اعتماد ہے، انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ تو اگر یہ نیریٹو بنتا ہے، اگر لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں، تو آپ سوچئے پاکستان میں کیا ہوگا۔ نمبر ایک کہ پاکستان میں کوئی قابل اعتماد نہیں رہے گا۔ نمبر دو، عوام اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو 64% جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر وہ ان سب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کس راستے پر جائیں گے؟ تصادم کی طرف۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کاوے موسوی صاحب کے کسی ہڈن ایجنڈے پر، کسی خفیہ مشن پہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان میں اس قسم کا کیاس پیدا ہو، پاکستان میں مایوسی کے نتیجے میں لوگ لٹھ لے کے سڑکوں پر نکل آئیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگیں؟ تو بظاہر
ہم نہیں جانتے کاوے موسوی صاحب کون ہے. یہ پاکستان کے اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کے بارے میں تحقیقات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے پیچھے کون کام کر رہا ہے. لیکن ہمیں بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ کاوے موسوی صاحب نے جو رستہ اختیار کیا ہے ان کے پیچھے جو کوئی بھی ہو, اس راستے کے نتیجے میں پاکستان میں مایوسی پیدا ہوگی, پاکستان قتل و غارت گری کی راہ پہ گامزن ہوگا, پاکستان میں کیوس ہوگا, پاکستان میں افراتفری پیدا ہوگی, اور ہم ایک ایسی لاقانونیت کی طرف چلے جائیں گے جس میں ریاست مائنس ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت کاوے موسوی صاحب کا کھیل یہی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ ایک ایسے ہی ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.